ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام دین، علم دین سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا. آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آپ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں. کوشش کریں اور جلد سے جلد آپ سوالات جو بھی اپنا ریکارڈ کروانا چاہیں تو آپ کروائیے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے تو ان کی انشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچائیں گے. ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف. اگر مسافر کو بار بار شہر بدلنا پڑے تو اس کے اوپر نماز میں قصر کا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی، مسافر کو بار بار شہر بدلنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ مسافر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر یہ گئے ہیں وہ جگہ ان کے وطن سے یہ 92 کلومیٹر دور ہے. وہاں یہ مثال کے طور پر 15 دن سے کم کے لیے گئے ہیں. تو اب جب تک یہ ایسے مقام پر یعنی 15 دن کی نیت نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ وہاں پر مسافر ہی رہیں گے. تو اب اگر وہ مختلف شہروں میں وہاں پر دورہ کرتے رہتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو جب تک اپنے شہر میں لوٹ نہیں آئیں گے یہ مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک کے اوپر مسافر ہی کا حکم ہوگا، انہوں نے قصر کرنا ہوگی. تو اگر تو اپنے آبائی شہر جہاں پر ان کا وطن اصلی ہے، جس کو انہوں نے وطن بنایا ہوا ہے، اس میں لوٹ کر نہیں آتے، ایسے مقام پر گئے ہوئے جو آپ کے وطن اصلی سے 92 کلومیٹر دور ہے اور اب وہاں آپ مختلف شہروں کے اندر ادھر سے ادھر جاتے پھرتے ہیں تو مسافر ہی رہیں گے اور آپ کو ظہر، عصر اور عشاء کی جو فرائض ہیں ان کی قصر کرنا ہوگی. اچھا، اگر اسی سوال کو ہم دوسری طرح کر دیں کہ کوئی وہاں گیا ہے لیکن 15 دن وہ رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ کراچی کا رہنے والا، کراچی کا رہائشی حیدرآباد چلا گیا. اب حیدرآباد کے اندر اس کو یہاں ارادہ کر لیا اس نے 15 دن رہنا ہے، لیکن اس دوران دن میں وہ کسی اور شہروں میں کوئی سامان دینے لینے اس طرح جاتے ہیں، بزنس کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر 15 راتیں وہیں پہ گزارنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ 15 راتیں میں نے یہیں رہنا ہے یہاں پر، ویسے ہی اس کی نیت تھی تو ظاہر ہے کہ جب وہ حیدرآباد چلا گیا تو اب یہ وہاں مقیم ہو گیا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب پہلے سے ہی اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کچھ راتیں یہاں گزاروں گا، کچھ راتیں وہاں پر گزاروں گا. یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اس نے کچھ راتیں کسی اور مقام پر گزارنی ہے تو پھر اس صورت میں وہ نیت ہی ویلڈ نہیں ہے. صحیح، یہ 2 جگہ کی نیت ہوگی. لیکن اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے حیدرآباد کی مثال دی ہے کہ یہ وہاں پر 15 دن کے لیے چلا گیا، وہاں پر مقیم ہو گیا. اب قریب جیسے مثال کے طور پہ جامشورو ہے یا کوٹڑی ہے، اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان میں یہ چلا جاتا ہے دن میں اور رات میں واپس آ جاتا ہے تو یہ حیدرآباد کے اندر مقیم ہی رہے گا اور وہاں پر یہ پوری نماز ادا کرے گا. صحیح، کئی رات نہیں رکتا. جی، کئی جیسے ہم مکہ مکرمہ میں بھی جو جاتے ہیں تو ان کی یہ ارادے تو ہوتے ہیں کہ ان کو جیرانہ کے مقام پر یا ان کو طائف شریف جانا ہے یا ان کو مختلف وہ ارادے ہوتے ہیں ان کے کہ یہاں ہم نے جانا ہے، لیکن ساتھ 20 دن وہاں رکنے کا یا 15 دن. اس میں ایک ہے جیسے اس کو منا کی مثال پر لے لیں. جی کہ اب جیسے یہ حج سے 10 دن پہلے گیا، اب یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں 15 دن مکہ مکرمہ میں رہوں گا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے مینا جانا ہی
جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جب درمیان میں 15 دن کے درمیان کے اندر اس نے مینا جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کی یہ نیت ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حج کے لیے گیا ہے تو لازمی طور پر اس کو مینا مزدلفہ عرفات وغیرہ جانا ہی پڑے گا. تو لہذا وہ مکے میں بھی اس وقت مسافر رہے گا اور مینا کے اندر بھی مسافر رہے گا. ہاں اگر مثال کے طور پر وہ 15 دن پہلے چلا گیا اور مکہ مکرمہ میں مینا جانے سے 15 دن پہلے وہ مقیم ہو گیا تو اب مینا چونکہ جو مسافت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس کو مسافت شرعی کہا جائے, تو اب وہ مینا شریف جائے گا تو وہاں پر بھی یہ مقیم رہے گا. صحیح. وہاں بھی اس نے پھر پوری نماز ادا کرنا ہوگی. صحیح. لیکن یہ جو ہم زیارات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو عام عمرے کے ٹور دن میں جاتے ہیں عمرے واپس آ پہ جاتے گئے ہیں. جی دن میں پتہ ہے دن میں جانا ہے پھر آ جانا ہاں ہے. تو ان کی اگر 15 یا اس سے زیادہ دن کے رہنے کی نیت ہے مکہ مکرمہ میں تو اس صورت میں یہ وہاں پر مقیم ہی رہیں گے, مسافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سفر سے کوئی فرق نہیں فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام یہ بھی مسائل ہمیں سیکھ کر ہی جانے چاہیے. مفتی صاحب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ پورے کہتے ہیں ہم 20 دن کے لیے جا رہے ہیں. اچھا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں 7 دن کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں, 6 دن مدینہ شریف ہے, پھر واپسی 5 دن یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں گھر سے 20 دن کے لیے نکلے. نہیں اس طرح نہیں. جہاں ایک جگہ پر 15 دن کے لیے جانے کی پرماننٹ نیت ہو آپ کی کہ 15 دن آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو آپ مقیم ہوں گے. ایک ساتھ 2 جگہ کی نیت اگر کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ مسافر نہیں ہوں گے. بھلے آپ 14 دن ایک جگہ پر رہیں, 6 دن ایک جگہ پر رہیں, 13 دن ایک جگہ پر رہیں, 7 دن ایک جگہ پر رہیں, تو دونوں جگہ پر پھر آپ مسافر ہی رہیں گے, مقیم نہیں ہوں گے. پچھلے دنوں کسی نے مسئلہ پوچھا, میرے لیے تو بڑا ایک یونیک سا تھا, یعنی آج سے پہلے کسی نے اس طرح نہیں پوچھا. کہا ہمیں کسی صاحب نے یہاں کے بول دیا ہے کہ آپ بھلے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ آپ 2 دن کے لیے آئیں یا 10 دن کے لیے آئیں اور یہ سب کے لیے وطن ہے تو یہاں آ کے مقیم ہی بن جائیں گے. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں حقیقی وطن ہر مسلمان کا چونکہ یہی ہے اور اسی طرح لوٹنا ہے سب کو, تو آپ یہاں آ گئے تو یہاں تو کوئی مسافر نہیں ہوتا. تو مشہور ہونے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, سوال اچھا ہے, اس کو کوئی وائرل کر دے تو مشہور ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ علیہ السلام نے زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے. پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے, وہاں آپ رہے. تو جب آپ مکہ مکرمہ آئے, تشریف لے کر آئے, تو آپ نے مکہ مکرمہ میں قصر نماز ادا کی. واہ. اور وہاں اس وقت آپ اپنا وطن یہ ترک فرما چکے تھے اور آپ کا وطن وہیں تھا. اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان حالانکہ پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے لیکن چونکہ اس وطن کو ترک کر چکے تھے, ان کا وطن اصلی ختم ہو چکا قصر فرمائی, تو جب آتے تھے قصر پڑھتے تھے یہاں پر. کمال ہے. یعنی یہ خام خواہ بعض ایسے وہ صحیح آپ نے کہا کہ مشہور ہونے کے لیے کافی ہے اور اس کو اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیں, پھر لوگ جواب دیتے رہیں گے, جب جواب ہوتا رہے گا ساتھ وہ بھی مشہور ہو جائے گا. تو اللہ عافیت سلامتی عطا فرمائے. اور اس طرح کے احکامات میں ہمیں خود اپنی عقل, اپنی رائے اور خامخواہ کی جو چیز آج تک اسلاف نے کسی نے بیان ہی نہیں کی اور خود ہی آپ اپنی طرف سے اور من گھڑت اور غلط چیزیں ایسی مشہور کریں گے تو گناہ گار بھی ہوگا. ظاہر ہے ہمیں وہی جو احکام شرع ہیں انہی کو ہی بیان کرنا ہے, اپنی من مرضی اس کے اندر کسی طرح کی وہ نہیں داخل کرنی. مزید سوال آپ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جاندار کی تصویر فریم کروا کے الماری کے اندر رکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے. مزید میرا یہ سوال ہے, دل آزاری کے بدلے دل آزاری کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. یہ کیا بٹا سٹا کرنا ہے دل آزاری کا؟ دل آزاری کی ہے تو اسی کے دل آزاری کیا کہتے ہیں, چلیں اسی کو ہی شامل کریں. دل آزاری کے بدلے دل آزاری, اصل حکم تو یہ ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اللہ پاک قرآن پاک پر فرماتا ہے کہ جس نے تمہارے اوپر جتنی زیادتی کی ہے تم اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. تو اب جتنا آپ کا دل دکھایا ہے آپ کو حق تو حاصل ہے کہ اتنا ہی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو معاف کرے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, معاف کر دینا یہ اچھا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ پھر جب بدلہ لیتا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, عمومی طور پر حد سے تجاوز کر جاتا ہے, جتنا ظلم ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ ظلم کر دیتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دل آزاری کی نعوذ باللہ کسی گناہ کے ذریعے آپ کو گالی دے دی مثال کے طور پر,
تو اب اس کی تو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اس کو گالی دیں. ہاں کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو آپ سزا دلوا دیتے ہیں, جو اس کی گناہ کی سزا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن گناہ کے ذریعے آپ اس کا بدلہ نہیں لیں گے. تو بہرحال یہ ہے بڑا مشکل کام. بہتر تو یہی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے, حکمت عملی کے ساتھ کام لیا جائے, اس کے کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا جائے جس کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تسلط اور غلبہ ہو اور وہ اسے سمجھا سکتا ہو, تو ایسے سے رابطہ کر کے اس کی اصلاح کی کوشش یہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور دل آزاری بعض اوقات ایسے ہی ہے نا, کسی نے دعوت پہ بلایا تو وہ نہیں آئے, وہ تو اب یہ کہیں کہ ان کے ہم ہی نہیں, میں بھی نہیں جاؤں گا, ادھر شادی پہ یہ نہیں گیا اور وہ کہیں میں بھی شادی پہ نہیں ہوں. یہ پھر بعض اوقات اس کو تعذی بولتے ہیں, کہ اپنے اوپر اذیت کو اوڑھ لینا, خود سے دل آزاری سمجھ لینا. اب نہیں آیا تو ٹھیک ہے کہ اب نہیں جاتے تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ ویسے بھی نہ جاتے, وہ آپ کی مرضی تھی. بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جانا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ نہیں گئے, لیکن یہاں پر آپ حسن ظن کا پہلو نکال سکتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے عذر کے اندر مبتلا ہو, کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو, یا کسی ایسی پریشانی کے اندر وہ آ گیا ہو کہ اس وقت وہ آپ کی یہاں دعوت میں نہیں آ سکتا ہو, تو ظاہر ہے وہ معذور ہے اور اس پر اس کی کسی طرح کی کوئی آپ گرفت بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو تعزی بولتے ہیں, اپنے اوپر اذیت کو اوڑھ لینا, چڑھا لینا, کہ خواہ میں اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے یہ. صحیح. جاندار کی تصویر فریم وغیرہ میں کر کے الماری میں رکھنے کے بارے میں, جاندار کی تصویر, جو باقاعدہ جاندار ہوتا ہے اور اس تصویر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کسی جاندار کی یہ زندگی کی حکایت کر رہا ہے, یعنی بتا رہے کہ یہ جاندار ہے, تو ایسے کی تصویر کو تعظیم کے ساتھ گھر کے اندر رکھنا یہ حرام ہوتا ہے. اب الماری کے اندر بھی آپ نے بڑے احترام کے ساتھ اسے رکھا ہوا ہے, سنبھال کے رکھا ہوا ہے, جس سے اس کی تعظیم واضح ہوتی ہے, تو رکھنے کی شرعی اجازت نہیں, یہ گناہ کی بات ہے. اس سے یعنی اپنے آپ کو بچانا ہوگا لازمی. اور کچھ ایسے کہ پیران نظام کی رکھتے ہیں کہ ہمیں اسے برکت مل جائے گی. نہ یعنی دیکھیں, عام شخص کی جو تصویر ہے اس کی تعظیم جو ہے اس کے مقابلے میں جو معظم, متبرک اور عظمت والی شخصیات ہیں ان کی تصویر کی تعظیم زیادہ حرام ہے. اس میں بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے شریعت مطہرہ نے بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ فتاوی پڑھیں تو اس میں آپ نے اسی طرح سے جو معظمان دینیہ ہیں, یعنی جو دینی تعظیم والی شخصیات ہیں, ان کی تصاویر سے تو خاص طور پہ منع کیا کہ بعض اوقات پھر بندہ اس میں حد سے تجاوز کرتا ہے اور ان امور کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو نعوذ باللہ بسا اوقات اس کو یہ حرام سے اوپر کے گناہ, کفر و شرک تک بھی بسا اوقات پہنچا دیتے ہیں. تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی, کسی پیر کی, کسی اپنے شیخ کی تصویر کو باقاعدہ آپ تعظیم کے ساتھ اپنے گھر میں لگا کر رکھیں. ٹھیک, مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایڈوانس اجرت پر پیسے کم کرنے کی شرط لگانا کیسا ہے؟ ایڈوانس اجرت پر پیسے کم کرنے کی شرط. جی مزید سوال. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ چوری کا سامان واپسی کرنے پر بھی کیا تاوان ہوگا؟ چوری کا سامان واپسی کرنے پر تاوان. جی ایڈوانس اجرت بعض اوقات مانگی جاتی کسی چیز کے حوالے سے. سمجھ گئے. تو اب دیکھیں, اگر طے یہ ہوا کہ بھائی آپ یہ کام کر دیں تو اس پر آپ کو ہم اتنی اجرت دیں گے, تو اجرت جو ہوتی ہے یہ ویسے کام کرنے کے بعد طے ہوتی, یعنی کام کرنے کے بعد یہ لازم ہوتی ہے. اگر پہلے سے دینا چاہیں تو پہلے دے سکتے ہیں, وہ مطالبہ بھی پہلے کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پہلے اجرت دے دیں, اگرچہ کہ دینا اس پر جو کام لے رہا ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ اسے پہلے دے, لیکن اس نے مطالبہ کیا اور آپ نے یہ بات کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی میرا آپ کام یہ کر دیں اور اس پر میں آپ کو اتنی اجرت دوں گا. یعنی عام طور پہ جو اجرت ہوتی ہے وہ مثال کے طور پہ 5,000 روپے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایڈوانس چاہیے, تو اب طے کر لیے کہ ٹھیک ہے ایڈوانس اجرت دوں گا لیکن آپ کو 4,000 روپے دوں گا. صحیح, تو ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, طے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں اتنا ہے کہ کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. صحیح. اب کام مثال کے طور پر 1 مہینے کا کام ہے اس کا, اور وہ اجرت جلدی اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مجبوری ہے یا اس کو کوئی اور ضرورت ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی اجرت دے دی جائے. اب آپ نے موقع کا فائدہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے میں جلدی اجرت تو دے دوں گا آپ کو, لیکن پھر جو
طے کروں گا وہ کم طے کروں گا آپ سے، تو پھر اس صورت میں یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، یہ تو ایک کام کسی اس کے متعلق کسی نے طے کیا جی، اور ایک کوئی شخص سیلری پر ہے، پہلے سے اس کی تنخواہ ہے 40,000 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اگلے مہینے میں آپ سیلری پہلے دے دیں، میرے گھر میں کوئی مریض ہے، آپریشن ہے، کچھ بھی ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ کہا ایڈوانس سیلری لینی ہے تو آپ کو ہم 35,000 دیں گے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کٹوتی یعنی ہوتی یہ ہے، بھی اجرت ہے ایک طرح کی، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کام خاص الگ سے کوئی کروا رہے ہو تو اس کے اوپر اس کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ چوری کا سامان کہہ رہے ہیں واپسی کیا تب بھی کوئی تاوان ہے یا کیا؟ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کر دی ہے، کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیز کم قیمت کی ہو گئی ہے یا وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا تاوان تو ادا کرنا پڑے گا، یعنی جتنی اس کے اندر کمی آئی ہے اتنی کمی کے پیسے آپ کو دینا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں اور مزید آپ اپنے سوالات، یہ نمبر ہیں اس پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مزید ہے، ابھی کچھ 15-20 منٹ ہیں، تو آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ براہ راست جو سوالات وہ آتے جائیں گے تو ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ کسی شخص پر قضا نمازیں باقی ہیں، کیا ایسا شخص امامت کروا سکتا ہے؟ یعنی اگر تو وہ شخص فاسق معلن نہیں ہے، یعنی کھلے عام نمازیں وہ قضا کرتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، اظہار بھی اس کا کرتا ہے، جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے یا باجماعت نہیں پڑھ رہے ہوتے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ رہے، تو ایسا فرد آ کے اب جماعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ فاسق معلن ہوتا ہے کہ بلا عذر شرعی وہ نماز چھوڑ رہا ہے یا جماعت چھوڑ رہا ہے۔ اب اگر ایسا بندہ جماعت کروائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر اس کی جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نمازیں قضا ہو گئیں لیکن ان کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ مجھ سے قضا ہو گئی ہیں یا ان کی غلطی نہیں تھی، سوئے رہ گئے یا کوئی اور وجہ تھی، معذوری کی بنیاد پر ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا ایک وقت ہے جیسے شروع میں ایک بالفرض کسی کی بلوغت کا وقت 15 سال ہے تو اب اس وقت کی احساس نہیں تھا، غفلت والی زندگی تھی اور چھوڑ دی اس نے نمازیں، تو اب پڑھاتا ہے نماز اور اپنی نمازیں بھی وہ قضا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرے گا کہ مجھ پر نمازیں قضا ہیں۔ اگر اس طرح وہ بھی کرے گا تو وہ خود بھی گناہگار ہوگا اور فاسق یہ بھی قرار پائے گا، جب کھلے عام لوگوں کو بتائے گا تو فاسق معلن ہو جائے گا، تو اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور یہ ویسے کئی لوگوں کی عادت ہوگی، نہیں بات کرتے کرتے کبھی کسی ایسے کام کو بتائیں گے کہ وہ بس ایسا اس کام میں نکلا تو عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گئی۔ ارے آپ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ عصر مغرب کس ٹائم میں قضا کروں، لیکن آپ ہمیں بھی کیوں بتا رہے ہیں؟ لیکن ہمیں نہ بھی بتائیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے نارمل مسئلہ بھی نہیں پوچھ رہے، ایسے ہی یار اس نے اتنا بیزی کر دیا، فرماتے ہیں کہ ہنستے ہنستے بتاتے ہیں۔ جی ہاں، کیا نماز رہ گی؟ تو گناہگار ہوں گے ایسے شخص نہیں۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث پاک ہے کہ میری تمام کی تمام امت بخشی جائے گی سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین کون؟ تو فرمایا وہ کہ جو گناہ کے کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہوا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ستار العیوب ہے اس نے آپ کے اس گناہ کا پردہ ڈھک کے رکھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا کہ کسی کی نماز چھوٹتی اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا بے نمازی ہے کہ یہ بے نمازی، اس نے یہ والی نماز چھوڑ دی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پردہ رکھا ہے، آپ کی نماز چھوٹ گئی، چھوٹنے نہیں چاہیے تھی، چھوٹنے اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے، غفلت کی وجہ سے چھوڑی ہے، گناہگار آپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ اوپر سے ایک اور گناہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں۔ اللہ نے جو پردہ آپ کا ڈھکا تھا آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ الگ سے ایک اور گناہ ہے۔ یعنی ایک جرت ہے اور جری پن ہونا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک اسی طرح کا اور سوال ہے فیصل آباد سے کسی خاتون کی طرف سے کہ ان کے شوہر وہ نماز گھر میں ہی پڑھتے ہیں، موبائل پہ لگے رہنا، گھر میں جب بھی دل کیا جائے نماز بچھائی نماز پڑھ لی، اور قریب مساجد بھی سب موجود ہیں، سب چیزیں، کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے، اور جب ان کو بتایا جائے کہ ایسا ایسا حدیث میں بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں صرف عشاء کی نماز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تو بقیہ نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی جو حدیث بتائی ہوگی کہ وہ عشاء اور فجر، اور اس میں تو فجر کا بھی ذکر ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یا منافقین پر سب سے زیادہ یہ بھاری ہوتی ہے اصل میں یا جماعت کے ترک پر؟ جماعت یہ مطلقاً جماعت کے ترک پر ہے۔ عشاء اور فجر کی تو
الگ وعید ہے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا سستی کرتے ہیں تو وہ گھسیٹ کر بھی مسجد کے اندر پہنچتے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ منافقین پر بھاری ترین نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اگر عورتیں نہ ہوتیں تو میں جو ہے وہ کسی کو یہاں جماعت کے لیے کھڑا کرتا اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا۔ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اتنا سختی فرمانا یہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ اس کی بڑی تاکید ہے اسلام کے اندر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو شریعت مطہرہ نے بڑی تاکید فرمائی ہے جماعت کی، اس لیے جو صاحب ہیں جن کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور یہ صرف ایک مثال ہے جو سوال کیا ہے، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور بالخصوص موبائل کی وجہ سے، موبائل میں ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے، یہ گیم کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے، یا مختلف جو امور ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے کیے جاتے ہیں، ان میں مصروفیت کی بنیاد پر بعض اوقات اتنی حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جماعت تو جماعت، بسا اوقات نماز بھی ان کی ترک ہو جاتی ہے۔ تو جماعت بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں، نماز بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھائی اس طرح کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر ایسی پکڑ نہ ہو جائے کہ ایمان کے لالے نہ پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اور اعمال دونوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، ماہانہ 3 روزے رکھے جاتے ہیں، تو وہ اگر رکھنا چاہے تو وہ 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھے، تو کیا شوال کے پھر اس کو 6 روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے، یا یہ 3 روزے بھی اس میں شمار ہو جائیں گے جو 6 رکھنے چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، اس کو آپ آسانی کے لیے یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جو ایام بیت کے روزے ہیں 3 دن کے، اس میں آپ شوال کے روزوں کی نیت کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی دونوں کے دونوں نفلی روزے ہیں تو دونوں کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ الگ الگ رکھ سکتے ہیں تو الگ الگ رکھیں۔ صحیح کہ ایام بیت جو آپ کا معمول ہے اس کو آپ الگ سے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھنے کا آپ کا الگ سے معمول ہے تو پھر آپ اس کو الگ سے رکھیں، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ورنہ چونکہ یہ نفل ہی روزے ہیں تو اس میں دونوں نیتیں ایک ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ شوال المکرم کے اندر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ خواتین کو اپنے کچھ روزے رکھنے ہوتے ہیں جو قضا روزے ہوتے ہیں، تو وہ کیا الگ رکھیں گی، یہ الگ رکھیں گے؟ یہ ان کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ ہم نے جو بات کی ہے وہ نفل کی بات کی ہے کہ دونوں نفل ہیں۔ یہاں پر عورت جو قضا روزہ رکھے گی وہ فرض ہے اس کے اوپر، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روزے کے اندر فرض اور نفل دونوں کی نیت ہو۔ اگر دونوں کی نیت کی بھی ہے تو پھر اس صورت میں صرف قضا ادا ہوں گے، نفل ادا نہیں ہوں گے، دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ان کو فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ الگ رکھنے اور وہ الگ رکھنے کرنا کیا چاہیے؟ بعض خواتین اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ ایک ساتھ وہ بھی 6-7 قضا کریں اور یہ بھی 6 رکھیں، تو کریں کیا؟ دیکھیں یہ آپ نے بات کی نا کہ بعض کا، تو ہر ایک کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بعض خواتین ہوتی ہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتی ہیں اور ان کے گھر سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو وہ روزے رکھ لیتی ہیں، تو ایسوں کو تو چاہیے کہ وہ نفلی روزے بھی رکھیں اور قضا روزے بھی جلد سے جلد ادا کریں۔ پہلے قضا روزے رکھ لیں اور پھر ساتھ میں نفلی روزے بھی رکھ لیں۔ اور لیکن جو نہیں رکھ پاتی یا جن کے لیے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر کی طرف سے اجازت اب یہ کہ ایک مہینے میں 6-7 کی تو پوزیشن بن سکتی ہے لیکن 15-20 روزے نہیں مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ پہلے قضا کو ترجیح دیں، ٹھیک، پہلے قضا رکھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفل کی طرف آئیں۔ اگرچہ کہ جو نوافل کے اعتبار سے، یعنی جو نماز میں نوافل ہوتے ہیں، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو نوافل مقرر ہیں ان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا کہ اسے ادا کریں کہ پھر یہ فضیلت بعد میں نہیں مل پائے گی، یعنی اس دن کی اگر تہجد چلے گئی، اوابین چلی گئی تو وہ فضیلت نہیں مل پائے گی۔ لیکن روزے چونکہ ایک مشکل امر ہیں، زیادہ اس میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر قضا ہے وہ جلد سے جلد آپ ادا کر لیجئے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد میقات سے واپس 20 کلومیٹر دور چلے گئے، پھر یاد آیا کہ مکہ اور گھومنا تھا، تو دوبارہ میقات پر آ کر احرام باندھنا پڑے گا، عمرہ کرنا پڑے گا، یا واپس ایسے ہی آ جائیں؟ جی
یعنی اتنی دور چلے گئے، پھر وہاں یاد آیا کہ مکہ مکرمہ کی زیارتیں تو رہ گئی کچھ. تو جب حرم کی حدود میں آنے کی نیت ہے تو ہر صورت میں پھر آپ کو احرام باندھنا ہوگا. یعنی کہ مکہ مکرمہ آپ آ رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ جو عمومی طور پر تو حصہ حرم کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جب حرم کی حدود کے اندر آپ نے آنا ہے تو پھر اس میں آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے. ہاں اگر آپ میقات اور حرم کے درمیان کا جو حصہ ہے حل ہے، اس کے اندر آپ آنا چاہ رہے ہیں، جیسے جدہ آنا چاہتا ہے کوئی شخص، تو وہاں آنے کے لیے اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو وہ آ سکتا ہے، لیکن چونکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کی زیارت کرنی ہے، تو وہاں تو پھر آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا پڑے گا، اور عمرہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہ میقات انہوں نے کہا مختلف، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو سنا لوگوں سے کہ اب جیسے مکے میں تو وہ مسجد عائشہ کو بھی اس طور پر میقات کہہ رہے ہوتے ہیں، جیرانہ کو بھی میقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میقات ہے، وہ بڑی میقات ہے. یہ یعنی پوچھتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہتے ہیں کہ اگر جیرانہ چلے گئے تو وہاں سے احرام باندھنا لازم ہے یا نہیں ہے. مسجد عائشہ تک کا پوچھتے ہیں کہ اگر وہاں فقط ایسے ہی زیارت کے لیے چلے گئے یا کسی کے ساتھ چلے گئے، جیسے خواتین جا رہی ہیں تو کوئی گھر کا فرد چلا گیا، تو پوچھتے ہیں کہ وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو جگہ ہیں یہ حرم کی حدود کے حل کہلاتی ہیں، یعنی میقات اور حرم کے درمیان کا یہ حصہ ہے، یعنی حرم سے باہر ہے اور میقات کے اندر ہے. تو لہذا ان مقامات پر آپ جائیں تو یہاں سے آپ کو عمرے کا احرام باندھنے کی اجازت ہے. صحیح. یعنی یہ وہ مقامات ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو ان مقامات پر جا کر ہی اس کو، یعنی حرم کی حدود سے باہر نکل کر اس کو احرام باندھنا ہوگا. تو لہذا یہ مسجد عائشہ، جعرانہ کا جو مقام ہے، یہاں جا کے احرام باندھ سکتا ہے. لیکن ان مقامات پر چلا گیا تو کیا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ یا مسجد حرام واپس آ سکتا ہے؟ تو بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے میقات کراس نہیں کی، آپ میقات کے اندر ہی ہیں. ہاں میقات سے باہر چلے گئے تو اب احرام کے بغیر آپ حرم کی حدود میں نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے، مزید کرو. میرا سوال یہ تھا کہ میت کتنا مال چھوڑے تو وراثت تقسیم کی جائے گی؟ 1 روپیہ بھی چھوڑے یا 1 کروڑ روپیہ چھوڑے یا اربوں روپے چھوڑے، جتنا بھی چھوڑے گی اس کے مال کے اندر جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنا چھوڑ رہا ہے، کم یا زیادہ کی کوئی تقسیم کاری اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عمرے کی بات چلی تو آج ہی واٹس ایپ سروس پہ ایک سوال آیا کہ کسی خاتون کی طرف سے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آئی تو محرم کے ساتھ ہی ہوں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے محرم ہیں وہ عمرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بیمار ہوں گے کسی میں. جی صحیح ہے. اب گھر کے فیملی کے دیگر افراد بھی ہیں، بھابیاں بھی ہیں ساتھ اور بھی ہیں، تو اب ان کے ساتھ مل کر مسجد عائشہ سے احرام باندھ، تو مجھے روک دیا گیا کہ آپ کا محرم چونکہ ساتھ نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ بھی عمرہ کرنے کے لیے بھی شرط ہے؟ نہیں، اصل میں جو مکہ مکرمہ اصل جو شرط ہے یہ تو شرط ہے سفر کی. ٹھیک ہے. کہ اگر عورت سفر پر جا رہی ہے، شرعی مسافت پر جا رہی ہے، یعنی 92 کلومیٹر یا دوسری حدیث کے مطابق اگر 30 کلومیٹر بھی تقریباً وہ سفر کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے محرم یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ محرم کے ساتھ پہنچ گئے، اب مثال کے طور پہ مسجد عائشہ جانا ہے، تو چونکہ یہ شرعی مسافت نہیں ہے، یہ قریب ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جو یہاں پر جانے میں عورت کی عزت جان کو خطرہ نہیں ہے، اور بالخصوص جو گھر کے دیگر افراد موجود ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جب شرعی سفر کرنا ہوگا، مثال کے طور پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کوئی سفر اختیار کرتی ہے عورت، تو اب اس کے لیے وہاں پر جو ہے وہ محرم کا ہونا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے. بغیر محرم کے پھر وہ یہ شرعی مسافت کا سفر نہیں کر سکتی. لیکن مسجد عائشہ جانا ہے یا قابل اعتماد لوگ ہیں ساتھ، جیسے مثال کے طور پر بھابیاں آپ کے ساتھ ہیں یا اور آپ کی بہنیں وغیرہ ساتھ ہیں اور ان کے محرم آپ کے ساتھ ہیں، مسجد جعرانہ تک جا رہے ہیں، تو وہاں جانے میں حرج نہیں ہے کہ یہ اتنا فاصلہ نہیں ہے. صحیح. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، اگر کوئی کام کر رہا ہے آفس میں تو گاڑی صاف کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی اس کا مینیجر بولتا ہے کہ گاڑی صاف کر لے، اس کے الگ سے پیسے دیں گے، صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہے؟ جی مزید.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم فرشتوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جی، فرشتوں سے مدد مانگ، تفصیلی کافی سوال. یہ جو پہلا جو سوال تھا گاڑی صاحب، تو اس میں دیکھیں ایک تو پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے، تو پرائیویٹ ادارے میں جو آپ کے جو آنر ہیں، اصل باس ہے، اس نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق تو عمل کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کیا کام ہے. اب مینیجر کی گاڑی صاف کرنا بھی اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات پیون جو رکھا جاتا ہے وہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے گا، یعنی آفس کے کام بھی کرے گا، ساتھ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ناشتہ یا کھانے کا سامان وغیرہ، چائے وغیرہ لے کر آنا، یہ اس کے کام کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اب اگر ایسا ادارہ ہے کہ جس میں مینیجر کے بھی یہ کام شامل ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے کچھ پیسے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ ادارہ وقف کا ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے تو اب اس میں عرف سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کن کن کاموں کا عرفاً یہ رواج ہوتا ہے کہ یہ کام جو پیون ہے، جو ملازم ہے، اس سے لیے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ کام لیے جا سکتے ہیں. اور آپ نے اپنی جو جاب ہے اس کو واضح بھی نہیں کیا کہ آپ خود کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کی جاب ہے کیا وہاں پر، کہ آپ گاڑی صاف کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جاب بھی اس طرح کی ہوگی کہ کر سکتے ہوں. لیکن اگر آپ کی جاب کوئی اچھی مقام پر ہے اور آپ صرف مجبور ہو کر اپنی نوکری بچانے کے لیے مینیجر کی گاڑی صاف کر رہے ہیں تو مینیجر کا اس طرح آپ سے کروانا یہ ناجائز و حرام ہے. اور عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. اس طرح کی پوسٹ عام طور والی پہ پیون جو ہوتا ہے، جو چوکیدار وغیرہ افراد ہوتے ہیں، وہ یہ کام عام طور پہ کرتے ہیں. یعنی کوئی اچھی جو جگہ پر اس کی جاب ہو تو ایسا نہیں ہے کہ عہدہ اس کا کوئی بھی، اس سے ہی گاڑی وغیرہ صاف کروائی جائے. لیکن اس میں بھی عرف کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الگ سے اس کے پیسے دے دیں گے، تو اس کا مطلب اگر تو اجرت مقرر کر کے دے رہا ہے تو پھر تو غلط ہو جائے گا الگ سے ہی. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عرف ہے کہ جو ادارہ ہے اس میں کوئی شخصیت ہے، یعنی مینیجر ہے مثال کے طور پر، اب اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. تو اب جو ادارہ ہوگا، یعنی کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہے، اب اس میں جو مینیجر ہے اس کی ایک ویلیو ہے، اس کے بغیر وہ کام چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اب اس کی اس طرح کی کام بعض اوقات یہ عرفاً شامل ہوتے ہیں. ہاں اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو بغیر کسی اجرت کے ایسے ہی پیسے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اجرت کے طور پہ اس سے پیسے نہیں لیے جا سکتے. جی دوسرا سوال ہے، لیکن ہے کافی تفصیلی ہے، فرشتوں سے مدد کے حوالے سے، اور پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ایک جواب یہ ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مانگ سکتے ہیں. باقی اس میں قرآن پاک میں سورہ نازعات کی 5ویں آیت فالمدبرات امرا، اس میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے کہ کائنات کی تدبیر بنانے والے ہی فرشتے ہیں. بارشیں بھی اللہ کے حکم سے وہی برساتے ہیں، جان وہی قبض کرتے ہیں، انسان کے اندر روح بھی وہی پھونکتے ہیں، اس کا پتلا بھی وہی بناتے ہیں، رزق اسے وہی فرشتے پہنچا رہے ہوتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل آپ کے مولا. مولا کا مطلب یہاں پہ مددگار ہے، کہ وہ مددگار ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ بہت تفصیل سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اور دارالحکومت اہل سنت کے فیس بک پیج پر بھی تفصیلی کلپس بھی اس پر موجود ہیں. استمداد کے لیے غیر اللہ سے مدد چاہنے سے، اولیاء کرام سے مدد چاہنے کے حوالے سے دارالحکومت اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی بہت تفصیلی استمداد یعنی یہ مدد چاہنے کے حوالے سے فتاوی جات بھی موجود ہیں. ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو بھیجنا تو آپ یوں بھی بھیج بھی سکتے ہیں. دارالحکومت اہل سنت کا نمبر بھی اپنے پاس رکھیے. آپ کے کئی ایسے ضروری اہم سوالات جن کو ہم پروگرام کا حصہ تو نہیں بنا پائیں، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان اوقات کار کے اندر آپ سوال پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.